الرحمن نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں شرک فی الشفاعت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اور جو مسئلہ شفاعت کے اوپر اعتراضات اور شبہات وارد کیے جاتے ہیں ان کا میں ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو شبہ ہوتے ہیں اس شبہ پڑھنے کی مین وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا ذکر فرمایا ہے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جوڑوں کے ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو ہر قرآن کے دوسرے چوتھے صفحے کے اوپر یہ چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے تو ایک پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، ان کی جزا کا ذکر ہوتا ہے، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اعزاز کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے انکار کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے دوسرا احکام کا بیان آ جاتا ہے۔ اب اس سے ان جوڑوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر کافروں کا ذکر اور طریقے سے آتا ہے، مومنوں کا ذکر اور طریقوں سے آتا ہے، مسلمانوں کا ذکر اور طریقے سے ہوتا ہے، مومن مسلمانوں کا، اور ان دونوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت ان جوڑوں کا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ابھی شروع ہوا ہے، نہیں، یہ بڑی دیر سے ابتدا سے شروع چلا، مسئلہ کنفیوژن شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، وہ تمام کافروں والی آیات جن میں کفر والوں کا ذکر ہوتا ہے، کافروں مشرکوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا اطلاق مسلمانوں کے اوپر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اطلاق ایسے نہیں فرمایا۔ اللہ نے کافروں کا اطلاق کفار والی آیات کا اطلاق کافروں کے اوپر، اور مسلمانوں کی آیت کا اطلاق مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں میں جو گناہ گار ہیں ان کی معافی کا، ان کی توبہ کا وہ الگ طریقے سے ذکر ہے، یہ فرق نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بیماری بڑی طریقے اسلام میں بڑی ابتدا سے پھیل گئی تھی۔ خوارج نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جب وہ آئے تو ان کو بڑا زام تھا کہ ہمیں قرآن بہت آتا ہے، اور وہ بڑا قرآن پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے سامنے وہ قرآن کی آیات پڑھتے، مگر وہ آؤٹ آف کنٹینس ہوتی۔ جب یہ بہت انہوں نے ایسا کیا، یہ متعدد بار ایسا ہو چکا کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں کے اوپر لگاتے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سب سے بدترین اور شرارتی لوگ اس زمین کے اوپر ہیں کہ وہ کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق وہ چسپاں کر دیتے ہیں ان آیات کو مومنوں کے اوپر۔ بس اسی فرق کی وجہ سے ایک فتنہ اور تمام شبہات، فتنہ پڑا ہوا ہے اور تمام شبہات جنم لیتے ہیں۔ کافی سالوں کی بات ہے کہ لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اتحاد بین المسلمین کے نام پر۔ وہ ریجنٹ پارک مسجد میں میٹنگ تھی، تو بہت سے لوگ وہاں گئے، تو میں بھی حاضر ہوا وہاں پر۔ تو سارے لوگ اپنی اپنی تجاویز دینے لگے کہ اتحاد بین المسلمین کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے وہاں پر جو تجویز دی، اب آپ کہیں گے کہ وہ آپ نے وہاں دے دی، ہمیں اس کے بتانے کا کیا فائدہ۔ اس بات کا تعلق میرے موضوع سے اس دن بھی تھا، آج بھی ہے، اس دن بھی میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور آئندہ زندگی بھی اس کے ساتھ رہے گا۔
میں نے وہاں یہ تجویز دی اور آج نور ٹی وی پر بھی یہ دے رہا ہوں کہ سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں اگر صرف دو کام کر لیے جائیں. ایک یہ کہ مسلمانوں والی مسلمانوں کے اوپر اطلاق ان کا کیا جائے، ان کو چسپاں کیا جائے، اور کافروں کی آیات کا ان کے اوپر ان کا اطلاق کیا جائے. یعنی اطلاقات جو ہیں نا آیات کے، ان کو درست کر لیا جائے تو بہت بڑا فتنے کا دروازہ بند ہو جائے گا. دوسرا، عزت کرنی سیکھ لیں. وہ یہ کہ اللہ تعالی انبیاء، اولیاء اور صلحاء کے بارے میں جب بات کریں تو بد زبانی اور گستاخانہ لفظ کا استعمال چھوڑ دیں، اہانت چھوڑ دیں، ان کی توہین کرنا چھوڑ دیں. اس توہین کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو، صحابہ سے ہو، اہل بیت سے ہو، اولیاء سے ہو. اگر توہین امیز الفاظ کو استعمال ان کا بند کر دیں ان نفوس قدسیہ کے لیے اور قرآن کریم کی آیات کا اطلاق درست طور پہ کر دیں، تو میں یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور ٹی وی کے اوپر، اور میرے اس نسخے کے اندر اللہ برکت فرمائے قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کے دعاؤں کے صدقے سے انشاءاللہ اتحاد بین المسلمین کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ کام نہ کرے اور خالی اتحاد کے کروڑوں نعرے لگاتا رہے اور یہ دونوں بیماریاں وہیں رہیں تو امت میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. تو جتنے مسئلہ شفاعت کے اوپر آیات نفی شفاعت میں پیش کی جاتی ہیں، رٹائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافروں والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر لگا دی جاتی ہیں، حالانکہ ان دونوں کا حکم ایک الگ الگ ہے. اگلی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر جانے سے پہلے میں ایک آپ کو مثال دے دوں. یہ مثال میں نے پہلے بھی ازالہ شبہات کے پروگرام میں شاید ایک آدھ بار کہیں دی ہو. برطانیہ کے اندر یہاں جو علاج ہوتا ہے مریضوں کا، ڈاکٹر جب ان کو دیکھتے ہیں تو جو برٹش نیشنل ہوتے ہیں، جن کو یہاں کی قومیت ملی ہوتی ہے، جنہوں نے یہاں کی نیشنلٹی کے اوپر سائن کر دیے ہیں اور وہ قومی یہاں کے قومیت ان کو مل گئی، وہ برٹش سٹیزن ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں تو جو اسٹیٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس ان کو فیس نہیں دینی پڑتی، اور اگر وہ بے روزگار ہوں، ان کا روزگار نہ ہو تو ان کو دوائی کے پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، ان کو دوائی بھی مفت مل جاتی ہے. دوائی بھی مفت اور ڈاکٹر کا بھی دیکھنا بھی ان کو مفت. اور اس طرح کی ہزاروں سہولیات ہیں جو انگلینڈ اور مغربی ممالک کے اندر ان لوگوں کو ملتی ہیں جن کے پاس قومیت ہوتی ہے، یہاں کی نیشنلٹی ہوتی ہے. اب ایک آدمی پاکستان سے یہاں پر آیا، یہاں پر آ کر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. پہلے قانون اور تھا، اب وہ بدل گیا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور وہ وزٹر ہے وہ انسان، آیا بھی انگلینڈ کے اندر ہے، رہتا بھی یہیں، رہ بھی یہیں رہا ہے، لیکن وہ گیا تو ڈاکٹر نے کہا 35 پاؤنڈ فیس دیں. یہ میں کوئی فگر نہیں بتا رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی شہر میں اگر 25 پاؤنڈ فیس ہو تو وہ مجھے فون کر کے نور ٹی وی سے کہے کہ یہ آپ نے کیا بتا دیا، یہ تو کم ہے. میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو 35 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ اس نے لی اور لکھ دی دوائی کس کے یہ آپ کو وہاں کیمسٹ سے لے لیں. اب اس کو دوائی ملی مفت میں، جو بے روزگار تھا، ڈاکٹر نے دیکھا بھی اس کو مفت میں، لیکن جو وہ سیر پر آیا ہوا تھا اس سے اس نے پیسے بھی لے لیے اور دوائی کے پیسے بھی اس کو دینے پڑے. بھئی یہ ہیں تو دونوں انسان ایک جگہ رہ رہے ہیں، یہ مختلف کیوں ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیوں ہے؟ وہ ڈاکٹر کہے گا اس لیے انہوں نے قومیت لے لی ہے، اس کے پاس قومیت نہیں ہے. جب تک یہ قومیت نہیں ملے گی یا انٹائٹلمنٹ اس کو انڈیفینٹ کے پیریڈ کی نہیں ملے گی، جب تک انٹائٹل یو کے کی نہیں ملے گی، مغرب کے ممالک کی نہیں ملے گی، یہ ان سہولتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا. جب وہ مل جائے گا تو مستحق ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام، جو رفتار قرآن کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس کو اسلام کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، اس کو اسلام کی قومیت مل جاتی ہے، اس کے لیے احکام الگ ہو جاتے ہیں، وہ شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے، وہ خدا کی رحمت و مغفرت اور قیامت کے دن گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے.